کہ جب اس بندی پر جو مومنہ بندی ہوتی ہے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھر بار ڈھہ جائے، یا کوئی بھی آفت و مصیبت جب اس بندی پر آتی ہے مومنہ بندی پر، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ صبر کرتی ہے۔ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ الی قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تو بندیوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہے کہ بندی کیا نیکی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگیں کہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے۔ حب الدنیا اور کراہیت الموت، اور انسان موت سے بھاگنے لگے، موت سے ڈرنے لگے کہیں مر نہ جائے، تو یاد رکھو کہ انسان کی ہلاکت۔ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگ کو اونٹ کے ایک طرف باندھا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ میں باندھا، اور اونٹ کو چمکوڑا لگایا، ایک اونٹ اس طرف گیا اور دوسرا اونٹ اس طرف گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے دو حصے ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہ کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ معزز خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو ہم تمام لوگوں کا تنے تنہا خالق و مالک ہے، اور حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو تمام قسم کی عبادات اور بھلائیوں کی اور تمام قسم کی نیکیوں کی مستحق، اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ان تمام نیکیوں کی حقدار ہے۔ اور اس کے بعد بیش بہار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہوں نے اللہ کے احکامات کو انتہائی امانت کے ساتھ مخلوق خدا تک پہنچایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر
تمام نبیوں کے سردار آخری نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کہ وہ دنیا کے اندر کیوں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 50، 60 یا 70 یا جس کو اللہ نے اور بڑھا کر دی 80، 90 سال کی جو زندگی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، اگر انسان اپنی زندگی پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس زندگی میں ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی کے گزر جانے کے بعد وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اس میں انسان کیسے اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا کر سکون اور چین کی زندگی گزار سکے گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو جو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندے یا بندیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کی حالت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے یا مومنہ بندی ہوتی ہے، اس کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس طرح کہ جب اس بندی پر، جو مومنہ بندی ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھر بار ڈھہ جائے، یا کوئی بھی آفت و مصیبت جب اس بندی پر آتی ہے، مومنہ بندی پر، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ صبر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر پر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہی بندی پر اللہ رب العالمین خوشی کے لمحات ڈالتا ہے، جب اسے خوشی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، معزز خواتین حضرات، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے جو یہ دو حالتیں ہیں کہ غمی اور خوشی، ہم ایسا کام کریں کہ خوشی کے موقع پر بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل نہ ہو سکیں، اور غمی کے موقع پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اسلام اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اسلام کی تمام باتوں کو ماننا اور اس کو اپنانا، تمام باتوں کو ماننا، اس پر یقین رکھنا۔ اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے ان باتوں کا دل کی گہرائیوں میں اتر جانا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتی لوگ، اعرابی لوگ مسلمان اسلام لائے، لیکن ابھی وہ سچے اور پکے مومن نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھی نہیں تھی، ابھی صرف مسلمان لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا، اسلام کی باتوں کو، تعلیمات کو سنا تھا، ابھی عملی میدان میں نہیں اترے تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اے لوگو تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ایمان جس کے دل میں داخل ہو جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، اس واضح حدیث، کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہٹا کٹا، کتنا جوان ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا دولت مند ہے، کس کی کتنی بلڈنگیں، کتنے مکان، کتنے دکان، کتنی دولت ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تو بندیوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہے کہ بندی کیا نیکی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کے متعلق فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اے لوگو جو تم قربانی کرتے ہو، گوشت کاٹتے ہو، بکرا ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو، اونٹ ذبح کرتے ہو، ہمارے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ انسان کی نیت پہنچتی ہے کہ بندی جو قربانی دے رہی ہے اللہ کی راہ میں، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس کے دل میں اللہ کے تئیں کتنی محبت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات کو اپناتی ہے۔ تو معزز خواتین، اصل چیز اسلام کے اندر ایمان ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو جائے، جو بندی ایمان پر جم جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بہت پیاری بات کہی، فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر تم دوڑ لگاتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو کہ فلاں کے پاس 1 لوم ہے، ہمارے 2 لوم ہو جائیں، فلاں کی بچی اتنے اعلیٰ اور اتنے معیاری اسکول میں پڑھتی ہے۔ ہر خواتین، ہر عورت چاہتی ہے کہ ہماری بچی بھی بڑی سے بڑے اسکول میں پڑھے اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، دنیا کے اندر تم مقابلہ کرتے ہو، دنیاوی معاملات میں، دولت کے معاملات میں، یا پڑھائی لکھائی کے معاملات میں، وہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اگر دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، حرص کرنی ہے، اگر کسی سے کسی چیز کی آگے بڑھ کے دوڑ لگانی ہے تو فرمایا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ آج ہم میں سے کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کی روٹی دی ہے، پھر وہ اللہ کی کون سی ایسی بندی ہے کہ اتنا کھانا ملنے کے بعد، سہولتوں کے ملنے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا؟ کون ایسی بندی ہے جو اللہ رب العالمین سے اس کے دیے کا شکر ادا کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندی اللہ کے دیے پر شکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ اے بندو اگر تم مجھے یاد کرو گے تو اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم ہمارے دیے پر شکر کرو گے تو ہم تم کو اور بڑھا کر دیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو جس بندے کے اندر ایمان ہوگا وہ اللہ کے دیے پر شکر کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ اے بندو، اے بندیوں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو آپ دنیا کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ آخرت کے بارے میں کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کیوں؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اعدت للمتقین، اور یہ جنت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے نہیں، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے رکھی ہے، ان
مردوں کے لیے ان عورتوں کے لیے رکھی جن کے اندر تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ کیا متقین وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد گھر بیٹھے کام کاج میں مصروف، وقت ملا نماز پڑھ لی، یا وقت نہیں ہے اس کے بعد بھی نکل گئے بازاروں میں، یا نماز کے غیر اوقاتوں میں لہو لعب میں مشغول ہو گئے، یا زبان سے جو چاہا ہم اور آپ جس کو متقی سمجھتے ہیں، کیا قرآن و حدیث کی نظر میں وہی متقی ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء، کہ اے لوگوں متقی وہ نہیں جیسے آپ سمجھتے ہو کہ جس نے حج کر لیا یا صرف نماز پڑھ لی اور پھر اس کی زبان سے دوسرا انسان تکلیف میں ہے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، یا وہ مرد جس سے اس کی ماں ناراض ہے، یا وہ بیوی جس سے اس کا شوہر ناراض ہے۔ کون متقین ہے؟ کون متقی ہے؟ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء، متقین کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ متقین تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفت اور عادت ہوتی ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت کے لمحات آتے ہیں تو وہ مدد کرتے ہیں، خواہ وہ پڑوسی کی مدد ہو، ماں باپ کی مدد ہو، رشتہ داروں کی مدد ہو، مسجد و مدرسوں کی مدد ہو، سفیروں کی مدد ہو، وہ مدد کرتے ہیں۔ متقین کے لیے صفت پائی گئی الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مالوں کو خرچ کر کے، تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ خوشحالی کے موقع پہ ہر انسان خرچ کرتا ہے، لیکن ایمان تو وہ ہے کہ انسان تنگی کے موقع پر خرچ کرے۔ حدیث کے اندر، سیرت کے اندر آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ غزوہ تبوک ایک جنگ تھی، مسلمانوں کو بہت دور سفر کر کے جنگ کرنے کے لیے جانا تھا، بہت دور، اور گرمی کا زمانہ، سخت گرمی کا زمانہ، صحابہ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں اور جانے کے لیے ساز و سامان نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں مجھے جنگ کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا ہمیں تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے بعد تمام صحابہ جن کو اللہ کی راہ میں جتنا دینا تھا وہ نکل گئے، اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ گھروں میں جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کو گئے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنے گھر کو گئے، جو حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت سوچنے لگے کہ دین کی مدد کے لیے لوگوں نے بہت تعاون کیا، ابو بکر نے بہت تعاون کیا اور دوسرے صحابہ نے تعاون کیا، لیکن آج میں اتنا تعاون کروں گا، اتنی مدد کروں گا کہ شاید میں ابو بکر کے تعاون سے ان کی مدد سے آگے نکل جاؤں۔ یعنی عمر فاروق جب اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور تعاون کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کی چیزوں کو اٹھایا اور سامان کو لیا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے دل میں کہ آج ہم مقابلہ کر کے ابو بکر سے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر دین کے معاملے میں ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ آج وہ شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج وہی شوق بدل کر ہمارا دنیا میں بدل چکا ہے۔ ہمارا اچھا گھر ہو، زیادہ سے زیادہ دھن دولت ہو، وہ دولت جو انسان کے مرنے کے بعد کام نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ آپ نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابیو، ہمارے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول، دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی کہ ہم ظلم و زیادتی کے شکار کیے جائیں گے، ہم کو نشانہ بنایا جائے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن مسئلہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت،
تمہارے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ پیوست ہو چکی ہوگی تمہارے دلوں میں، تمہیں دنیا سے اتنی محبت ہو جائے گی، مال و دولت سے اتنی محبت، اولاد سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ تم اولاد کی محبت کے چکر میں، مال و دولت کی محبت کے چکر میں دنیا سے، دین سے غافل ہو جاؤ گے، دین کی تعلیمات کو کنارے رکھ کے دنیاوی چیزوں کے لیے بھاگو گے، اور جب تم دنیاوی چیزوں کے لیے بھاگو گے اور دنیا کی محبت دین کی محبت پر غالب آ جائے گی، یعنی دنیا کی محبت کو تم اتنی اہمیت دینے لگو گے کہ دین کی محبت اور دین کی تعلیمات، دین کی باتیں تمہیں معمولی لگیں گی، تو یاد رکھو تمہاری ہلاکت کا اس وقت آ جائے گا۔ حب الدنیا، جب لوگ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگیں کہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے، دنیا کی محبت کسی بندی کو اس کے پیدا کرنے والے سے غافل کر دے، حب الدنیا اور کراہیت الموت، اور انسان موت سے بھاگنے لگے، موت سے ڈرنے لگے کہیں مر نہ جائے، تو یاد رکھو کہ انسان کی ہلاکت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے تو ان پر مصیبتیں آنے لگیں گی، اور جس بندی کے اندر دنیا سے محبت کم، دنیا سے محبت کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس اچھا کپڑا ہو، دھن دولت ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی، لیکن ان تمام خواہشوں کے باوجود، مال و دولت کے ہونے کے باوجود ایک بندی یا بندہ اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ شادی بیاہ میں خوب خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیں، جو اللہ نے آپ کو دی دیں، لیکن آپ اتنی زیادہ فضول خرچی بھی نہ کریں کہ جس فضول خرچی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے پہنیں، لیکن آپ اتنے بیہودہ کپڑے بھی نہ پہنیں، اتنے فیشن والے کپڑے بھی نہ پہنیں کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کپڑے پہننے کے بعد ننگی نظر آئیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کپڑے پہننے کے بعد ننگی نظر آئیں گی، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ خرچ کریے، کھائیے، کھلائیے، لیکن اس دولت کو اتنی فضول خرچی میں مت بدلیے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کی زد میں آ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر دنیا کی محبت پیوست ہو جائے گی اور موت سے انسان ڈرنے لگے گا تو سمجھ لو اس کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، اور جب انسان کے دل سے ایمان نکل جائے گا تو وہ بزدل بن جائے گا، اور جب بزدل بن جائے گا تو گناہ پہ گناہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اس کے دلوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے دل کو سیاہ کر دے گا۔ معزز خواتین، ایمان یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے ایمان کو پایا، جس بندی کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، دنیا کی محبت اس کے لیے پھیکی پڑ گئی، دنیا کی چمک دھمک اس کے لیے بدل گئی، دھندلی پڑ گئی۔ دین کی، ایمان کی محبت، ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ جس بندی کو اللہ رب العالمین نے یہ دولت دی وہ مالا مال ہو گئی۔ آپ ذرا تاریخ کی کتابوں کو پلٹیے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ نئی نئی اسلام لائیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بڑی بوڑھی عورت اسلام لے کے آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو اپنایا۔ دشمنوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو پکڑ کر مارا، آپ پر طعن و تشنیع کے کیچڑ اچھالے اور آپ سے کہا کہ اے بوڑھی تو محمد کے دین سے پھر جا ورنہ ہم تجھ کو قتل کر دیں گے اور ظلم و زیادتی سے پیس دیں گے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی دولت سے نوازا، ایمان کی اتنی مضبوط کہ دشمنوں کے کہنے کے باوجود وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ پھری، لیکن دشمن بھی اتنے سخت، دشمن بھی اتنے کمبخت کہ انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگ کو اونٹ کے ایک طرف باندھا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ میں باندھا اور اونٹ کو چمکوڑا لگایا، ایک اونٹ اس طرف گیا اور دوسرا اونٹ اس طرف گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے دو حصے ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہ کیا، ایمان کی باتوں کو اپنانے کے بعد اس سے فری نہیں، مرتد نہیں ہوئی، اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام کی باتوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں،
ہم بھی کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے نام مسلمان ہیں لیکن پہناوا دیکھ لیجئے، ہمارے نام مسلمان ہیں لیکن کرتوت اور کارنامے دیکھ لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اے لوگو ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے اور ساز و سامان کی تیاری کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے، عمر فاروق بھی اپنے گھر گئے، دونوں لوگ ساز و سامان لائے اور دوسرے صحابہ بھی سامان لائے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ مٹھی بھر جو لے کے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا، جس کے پاس جتنا بن سکا اتنا رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار، کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے کر ہی کیوں نہیں، یعنی آپ کے پاس جتنا دولت ہو، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 50 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں دیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اور اللہ جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے گھر سے ساز و سامان لائے، عمر فاروق بھی لائے۔ عمر فاروق نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ساز و سامان رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم اتنا زیادہ سامان لے آئے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تمہارے فاروق مجھے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، گھر کا میں آدھا مال لے آیا ہوں، آپ کی لبیک پر آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، اور آدھا مال گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ وہ بھی مال لے کر آئے ہیں، پوچھا اے ابوبکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بس گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ آج ہمارے دروازے پر اگر غریب آ جائے، کوئی مسکین کوئی فقیر آ جائے تو ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، بسا اوقات گالی گلوچ بھی دے دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہ بھی ہو تو آپ محبت کے 2 بول بول کر اس کو منع کر دیں، لیکن اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ کہیں جو اپنی زبان سے ایسے نازیبہ الفاظ نہ نکالیں جو اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج سے واپس آنے کے بعد خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہ خواتین کی جماعت، ہم نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی سب سے زیادہ تیز چلانے والی، اس زبان کو غلط استعمال کرنے والی یہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی۔ جہنم کے اندر زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان وہ عورت سب سے اچھی ہے کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی، اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے اور اس کی نگاہوں سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے۔ تو معزز خواتین، اپنے اندر ایمان پیدا کریے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے مال کو رکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ہم اور آپ جو مال دیتے ہیں دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے صدقہ کرنے کی وجہ سے، دوسرے بھائی کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ مغفرت کر دے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دنیا کی دوڑ تو سب لگاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایماندار عورت کے اندر ہونی چاہیے وہ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوسری چیز الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس سے اگر دیکھا جائے تو بچوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس سے انسان کی اپنی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ چیز ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو برداشت کرنا۔ آج ہماری ماؤں، بہنوں، والدین، شوہروں، بیویوں کے درمیان غصے کی کیپیسٹی اور غصے کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ آج بیوی شوہر سے غصے میں بات کرتی ہے، باپ بیٹے سے غصے میں بات کرتا ہے، ماں بیٹیوں سے غصے میں بات کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری نسلوں کے اندر ایک غصہ
غصے والا پن جھلکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نسل بعد نسل غصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی صفت میں یہ نہیں کہ وہ غصہ کریں، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی واضح انداز میں فرمایا کہ اے لوگو، پہلوان وہ نہیں جو انسان کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو انسان کو اٹھا کے پٹخ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل طاقتور، اصل پہلوان شخص تو وہ ہے جو غصہ آنے کے بعد کنٹرول کر لے، غصے کو پی جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی یا غالباً ابن ابی حاتم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندیوں، اگر تم غصے کے وقت اللہ کو یاد رکھو گی، یعنی غصے کو پی جاؤ گی، جو اللہ نے کہا کہ غصے کو پی جانا، اے بندیوں اگر تم غصے کے وقت اللہ کو یاد رکھو گی، یعنی غصہ پی جاؤ گی، تو اللہ رب العالمین اپنے غصے کے وقت تمہیں یاد رکھے گا، یعنی ہلاکت کے موقع پر تمہیں ہلاکت سے بچا لے گا، ہلاکت کے وقت تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ تو غصہ پی جانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، کہ اے بندے غصہ نہ کر۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول کوئی دوسری نصیحت؟ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، بس غصہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول اور کوئی دوسری نصیحت بتائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ ایک اتنی بڑی، غصہ کرنے والا بندہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبوض ہے کہ اگر انسان غصہ کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسری تعلیم نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی بار بار اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ غصے کے وقت انسان کو اگر وہ چل رہا ہے تو رک جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان غصے کے وقت میں ہو اور چل رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، اگر وہ رکا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، ٹھہر جائے اور پانی کو پی لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ شریعت کے اندر بتایا گیا۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی وضو بنانے لگے غصے کے وقت، تو کسی نے پوچھا کہ وضو کیوں بناتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے استاد سے اس حدیث کو سنا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے، اس لیے میں وضو کر رہا ہوں تاکہ غصہ چلا جائے، آگ بجھ جائے، شیطان کی طرف سے غصہ غائب ہو جائے۔ تو غصے کے وقت کسی کو بھی غصہ آئے، شوہر کو بیوی پر غصہ آئے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ غصے کو غضب کر لے، پی لے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت پی جانے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی غصے کو پی جانے والا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ کسی بھی غصے کو کہ آنے کے وقت انسان پی جائے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے۔ تو غصے کو پی جانا یہ مومنین کی صفت ہے۔ تیسری اور آخری صفت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ الذین ینفقون فی السراء، پہلی صفت کہ جو مومن عورتیں ہوتی ہیں، مومن مرد ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا، نہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے جو شخص کسی کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پہلی چیز الذین ینفقون فی السراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو برداشت کریں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر غور کیا جائے تو غصہ کرنا، غصے کو پی جانا اور معاف کرنا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس شخص پر آپ غصہ ہوں اس پر پی جائیں، ہو سکتا ہے اس کو آپ معاف نہ کریں، بعد میں جب کبھی آپ کو غصہ آئے تو آپ اس پر غصہ اتار دیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر یہ کہا گیا کہ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے مومن لوگ ہوتے ہیں، مومن عورتیں، مومن مرد، مومن حضرات غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
کیونکہ لوگوں کو معاف فرما دینا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں یہ اس پر احسان ہے آپ کا، یہ احسان آپ اس پر کر رہے ہیں۔ اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معزز خواتین، ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو جانیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر پیوست کریں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر شکر کریں تاکہ اللہ اور بڑھائے، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ سے لے لیا ہے اس پر صبر کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندی یا جو بندہ اللہ رب العالمین کے چھینے ہوئے پر لے لیے ہوئے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آئے، مل کر آئے، بڑے خوش تھے۔ تو ام سلمہ جو ان کی بیوی تھیں وہ پوچھنے لگی کہ اے شوہر محترم، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پیاری بات سنی ہے، آج میں بہت خوش ہوں۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ اپنی بیوی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ شوہر ابو سلمہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندی پر یا بندے پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت پر صبر کر لے اور یہ دعا پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد مزید یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ یعنی مانو آپ سے اللہ نے آپ کا شوہر چھین لیا یا آپ کا بچہ چھین لیا یا بچی چھین لی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کی برکت سے اس سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی اور حفظ کر لی، منہ زبانی یاد کر لی، اور اتفاق سے میرے شوہر انتقال کر گئے۔ دعا کے یاد کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ، جنہوں نے اپنی بیوی کو یہ دعا یاد کرائی تھی، سکھائی تھی، بتلائی تھی، انتقال کر گئے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد مزید یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اور کہتی ہیں کہ میں نے عدت گزاری، جو عدت ہوتی ہے عورت کے گزارنے کے بعد، میں دعا پڑھ رہی تھی اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ بڑے نیک انسان، میرے شوہر ہمارے لیے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر تھے، انتقال کر گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب ان سے بہتر اور کون سے شوہر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اس سے اور بہتر کون سی چیز عطا کرے گا۔ میں یہ دعا پڑھتی تھی اور سوچتی تھی دل میں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر یقین تھا، اس پر بھروسہ تھا، ایک دل کے اندر ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جو بات بتائی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں دعا کو پڑھتی تھی اور دل میں یہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر اور کون سے شوہر ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں خال کو دباغت دے رہی تھی، یعنی کھال کو دھل رہی تھی، اتنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی، آپ تشریف لائے، میں نے بٹھایا، بیٹھانے کے بعد بات چیت ہوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا پیغام ہمیں بھیجا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا پیغام ہم سے بھیجا، میرے شوہر انتقال کر چکے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، دقتیں ہیں، پرابلمس ہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کہا کیا دقتیں ہیں؟ کہا سب سے پہلی پریشانی اور دقت تو یہ ہے کہ آپ کی آلریڈی پہلے سے ہی کئی بیویاں ہیں، تو میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ سے شادی کروں گی، نکاح کروں گی، سوکنیں ہوں گی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون سی دقت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری شادی کی عمر گزر چکی ہے، عمر ڈھل چکی ہے۔ فرمایا تیسری دقت کیا ہے؟ کہنے لگی ام سلمہ اللہ کے رسول تیسری پریشانی یا دقت یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی کفالت کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی تینوں دقتوں کو سنا، ان مجبوریوں کو سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ اے ام سلمہ جہاں تک تمہاری پہلی دقت کی بات ہے، پہلی مجبوری کی بات ہے کہ تم سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی، ظاہر ہے کوئی بھی عورت کسی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے اندر غیرت ہے میں جانتا ہوں، لیکن
میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں سوکنوں کی محبت ڈال دے، انشاءاللہ یہ پریشانی تمہاری مجبوری دور ہو جائے گی۔ اور جہاں تک دوسری مجبوری کی بات ہے، دوسری جو مجبوری کی بات ہے کہ تمہاری عمر ڈھل چکی ہے، فرمایا ام سلمہ جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں میں بھی ہوں۔ اور جہاں تک تیسری مجبوری کی بات ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد تمہارے بچے ہمارے بچے ہوں گے، ہم سب ساتھ مل کر رہیں گے۔ ام سلمہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں پھر میں اپنی سہیلیوں کو بتایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا بتائی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی بھی غم کے بعد، کسی بھی دقت کے بعد، کسی بھی پریشانی کے بعد اگر کوئی بندی یہ دعا پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مزید یہ دعا پڑھتی ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ گم کی ہوئی چیز سے اچھا، چھینی ہوئی چیز سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ آج مجھے اس پر یقین ہو گیا، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے اتنا اچھا شوہر عطا فرمایا۔ تو معزز خواتین، اپنے اندر ایمان جگائیے، ایمان پیدا کریے، بچوں کی اچھی تربیت کریے تاکہ آپ کے انتقال کے بعد یہ بچے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں۔ بچوں کی تربیت کریے، کپڑوں کا لحاظ رکھیے، پردے کا اہتمام کریے، آنے جانے کا، کہاں میری بچیاں پڑھ رہی ہیں، کیسا پڑھ رہی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ تعاون کریے، غصے کو پی جانے والی عادتیں اپنائیے، غصے کو ختم کریے، دلوں میں محبت اپنائیے، گھروں کے اندر محبت لائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندی سے محبت کرنا چاہتا ہے یا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے الہ العالمین تو دین کے لیے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو کھول دے، اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرما، اے الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے الہ العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی اور ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ ہو اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی دولت پر خاتمہ ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔